الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول بزرگان محترم، برادران عظیم، جو آیت میں نے آج پڑھی ہے، پچھلے جمعہ کو بھی اسی آیت سے متعلق بات ہوئی تھی۔ یہ آیت اور اس سے اگلی آیت بھی آج پڑھی ہے اور اس سے متعلق بھی کچھ باتیں اہم ہیں۔ یہ آیتیں موجودہ حالات جو پوری امت پر گزر رہے ہیں ان میں انتہائی بنیادی مسائل پر مشتمل ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے تمام مسائل کی جو بنیاد اور جڑ ہے اس کو درست کرنے والی بات ہے۔ پچھلے جمعہ کو بھی اتنی بات تو ہو گئی تھی کہ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو، جن کی امانت ہے ان کو دے دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان کبھی کوئی انہی حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں کچھ اختلاف ہو جائے اور فیصلہ کرنا پڑے تو حق و انصاف سے فیصلہ کرو، شرعی حدود میں رہتے ہوئے کرو۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، اللہ تم کو اچھی نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالی سمیع بھی ہے، تمہاری ہر بات کو سنتا ہے، بصیر بھی ہے، تمہاری ہر بات کو دیکھتا ہے، ہر کام کو دیکھتا ہے۔ اس بات سے اگر کسی کی حق تلفی کرو گے، کمی بیشی کرو گے تو مواخذہ آخرت میں ہو جائے گا۔ یہاں فرمایا گیا کہ امانتیں ادا کر دو۔ امانت سے کیا مراد ہے؟
ہمارے اردو کے محاورے میں تو عام طور سے امانت اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی پیسہ روپیہ یا کوئی سامان کوئی چیز کسی کے پاس رکھوائیے حفاظت کے لیے کہ بھئی آپ رکھ لو میں پھر لے لوں گا. اردو کے معنی تو صرف اتنے ہی ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ معنی بھی ہیں اور یہ بہت عام لفظ ہے. امانت کا مفہوم بہت عام ہے، وہ صرف روپیہ پیسہ ہی نہیں بلکہ جو بھی حق کسی کا ہے وہ حق امانت ہے. وہ حق امانت ہے. کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، وہ عہدہ اس کے پاس امانت ہے کہ اس عہدے کے مطابق جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرو. اس عہدے کا تقاضا جن جن کے حقوق ادا کرنے کا ہے وہ ادا کرو. سرکاری ملازمین جتنے ہیں عہدے دار ہیں وہ سب اس کے مخاطب ہیں. اور جس شخص کی جو بھی کچھ کسی جگہ پر اس کی کوئی حکومت ہے، اس کا حکم چلتا ہے، تو اس حکم کے چلنے کی جو اس کو اختیار میں لگوا یہ بھی امانت ہے. آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، بیوی بچوں کے امیر ہیں، آپ کے پاس یہ امانت ہیں اولاد بیوی بچے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرو، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی پرورش، ان کی نگہداشت، یہ تمہارے پاس امانت ہے. ایک استاد ہے جو طالب علم کو پڑھاتا ہے تو جتنے شاگرد اس کے پڑھ رہے ہیں زیر تعلیم اور اس کے ماتحت وہ سب طالب علم جو ہیں وہ امانت ہے اس استاد کے پاس کہ ان استاد اپنے طالب علموں کے لیے جتنی پہلے سے تیاری کر سکتا ہے وہ کرے سبق سے پہلے، اور جتنی بہتر انداز میں وہ بات اس کو سمجھا سکتا ہے سمجھائے. جو بات اس کے مفید بات ہے وہ سمجھائے، بیکار باتوں میں وقت ضائع نہ کرے اور ان پر نظر بھی رکھے، تربیت بھی کرے. یہ بھی امانت ہے. سرکاری ملازمین جتنے ہیں ان سب کی کچھ ڈیوٹیاں ہیں، ہر ایک کی ڈیوٹی وہ اس کی امانت ہے. کارخانوں کے مالکان کے پاس کارخانہ تو ہے ہی، اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ امانت ہیں. ان کے حقوق ادا کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اور جو ملازمین کام کر رہے ہیں ان کے پاس بھی وہ ڈیوٹی امانت ہے. انہوں نے تنخواہ لی ہے، پیسے لیے ہیں، اجرت لی ہے اپنے وقت کی، تو ڈیوٹی پوری ادا کریں، دیانتداری سے پوری ادا کریں. یہ بھی امانت ہے. مشورہ بھی امانت ہے. آپ سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے تو یہ بھی امانت ہے کہ آپ مشورہ وہ دیں جو واقعی آپ مشورہ لینے والے کے لیے مفید بات سمجھتے ہیں. اسلام کی تعلیمات یہ ہیں. واقعہ یاد آیا، مغل بادشاہوں میں طرح طرح کے بادشاہ ہوئے. آخری دور میں عالمگیر رحمت اللہ علیہ درویش صفت بادشاہ ہوا. عالم باعمل تھا اور اپنا گزر اوقات سرکاری خزانے سے پیسے نہیں لیتا تھا خرچے کے لیے. قرآن کریم کے نسخے قلم سے لکھ کر وہ فروخت کرتا تھا، اس سے اپنا گزارا کرتا تھا. ایسا متقی پرہیزگار بادشاہ تھا. بغاوتیں اس کے خلاف بہت ہوتی رہیں، ہندو رجواڑوں کی، ہندو راجاؤں کی. ایک بڑا راجا تھا، اس سے جنگ ہوئی. جنگ جو ہوئی تو عجیب واقعہ پیش آیا. اس راجا کے پاس اچھا دونوں طرف فوجیں تھیں، ادھر ان کی فوج ہے ادھر ان کی فوج. راجا کے پاس خرچہ ختم ہو گیا، فوج کا خرچہ ختم ہو گیا. اب اگر خرچہ نہیں کرتے تو شکست یقینی.
یا بھاگو یہاں سے واپس جاؤ. پریشان ہوا. ماں بڑی ذہین تھی. ماں سے جا کر اپنی پریشانی ذکر کی کہ مجھے کوئی مشورہ دیجیے، کیا کروں. کہا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتی ہوں، عالمگیر سے مشورہ کرو جا کر، جس سے تمہاری جنگ ہے. کس سے کرو؟ عالمگیر سے مشورہ کرو جا کر. اس سے تو میری جنگ ہے. کہا کہ ہاں جنگ ہے، لیکن وہ مسلمان پکا ہے، پکا مسلمان ہے، اور میں نے اسلامی تعلیمات کو پڑھا ہے. اسلامی تعلیمات میں مشورہ امانت ہوتا ہے. تم اگر مشورہ کرو گے تمہاری مصلحت والا مشورہ دے گا، وہ سیاسی بنیاد پر غلط مشورہ نہیں دے گا تمہیں. یہ شش و پنج میں پڑ گیا کہ عجیب قصہ. باپ ماں کہہ رہی ہے کہ بادشاہ اسی دشمن سے جس سے جنگ ہو رہی ہے اس سے جا کر یہ کہو کہ میرے پاس سامان ختم ہو گیا، تم مشورہ دو، میں کیا کروں. لیکن اس نے عمل کیا ماں کی بات پر. پہنچا اس کے پاس، اس سے بات کی، رابطہ کیا. ڈر رہا تھا کہ اب تو بس فوراً حملہ کر دے گا یا ختم کر دے گا. مگر عالمگیر تھا، مسلمان بادشاہ تھا، عالم بعمل تھا. اس نے کہا کہ تم مجھ سے مشورہ مانگ رہے ہو، مشورہ امانت ہوتی ہے. اس واسطے میں تمہاری مصلحت والا مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ تم مجھ سے صلح کر لو، مجھ سے صلح کر لو. وہ تو خوشی سے پھولا نہیں سمایا کہ ایسے موقع پر صلح کی پیشکش کر رہا. فاتح ہے ایک، اور میں مفتوح ہوں اس وقت، اور فتح سے فائدہ نہیں اٹھا رہا بلکہ کہہ رہا مجھ سے صلح کر لو، جنگ بندی کی صلح کر لو، کہ جنگ نہیں کریں گے، تم واپس چلے جاؤ، تم بیٹھ جاؤ، جنگ نہیں کریں گے. وہ خوشی سے پھولا نہیں سمایا، اور اس نے یقین نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا کہ کتنے دن کی صلح؟ کہا کہ 10 سال کی. لوگوں کو بھی بڑا تعجب، اور امیر بادشاہ کے جو رفقا تھے وہ حیرت میں بھی اور پریشان بھی کہ جیتی ہوئی جنگ کو ہرا رہے ہیں بادشاہ. چنانچہ فوجیں واپس ہوئی، ان کی فوجیں الگ، ان کی فوجیں الگ واپس ہونے لگی. ساتھیوں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا حکم فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا کہ مشورہ مانگا تھا اس نے، مشورہ امانت تھی، اور قرآن نے کہا کہ والصلح خیر، صلح اچھی چیز ہے. تو میں نے اس کو وہ بچہ جس میں قرآن نے جس کو خیر کہا ہے اسی کا مشورہ دے دیا اس کو، والصلح خیر. تو عالمگیر نے سے ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو قرآن کریم کی اس حکم پر عمل کرنا ہی تھا تو 10 سال کی مصالحت کی کیا ضرورت تھی؟ 1 مہینے کی، 2 مہینے کی صلح کر لیتے، 6 مہینے کی، 1 سال کی. کہنے لگے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ جو مشرکین مکہ کے ساتھ کی تھی، کتنے بدترین دشمن تھے وہ، 10 سال کی صلح کی تھی وہ. اس بات سے میں نے بھی 10 سال کی صلح کی ہے. تو مسلمان تو ایسے ہوتے تھے، اور مسلمان دنیا میں یہی شہرت رکھتے تھے. کافر کی ماں نے یہ بتایا تھا کہ بادشاہ یہ مسلمان ہے تو اسلام کے خلاف بات نہیں کرے گا. آج اس راجا کا نام پر بمبئی کا ایئرپورٹ اسی راجا کے نام پر ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا. بمبئی کا ایئرپورٹ اسی راجا کے نام پر ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو خیر، میں یہ بات بتا رہا تھا کہ امانت کا لفظ عربی زبان میں بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے. اس میں روپے پیسے کی امانت بھی داخل ہے، سامان کی امانت بھی داخل ہے، مشورہ بھی داخل ہے، عہدے کی ذمہ داریاں بھی داخل ہیں، سب اس میں داخل ہیں. حتیٰ کہ المجالس بالامانہ فرمایا گیا، کسی مجلس میں اگر مشورہ ہو رہا ہے، اس میں کسی نے ایک رائے دی، دوسرے نے دوسری رائے دی،
اس کی بات کو آپ باہر جا کر ذکر کرنا جائز نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ آپ نے جو کچھ مجلس میں باتیں سنی ہیں یہ امانت ہیں، جب تک مجلس کے ساتھیوں سے اجازت نہ لی جائے اس وقت تک باہر ظاہر نہ کیا جائے کہ مجلس میں کیا باتیں، کس نے کیا بات کی ہے۔ المجالس بالامانہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ لا عہد لمن لا امانت له، لا دین، لا اسلام لمن لا امانت له، لا ایمان لمن لا امانت له۔ جس شخص کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان بھی نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد له، اور جس کے معاہدے کی خلاف ورزی جو شخص کرتا ہے، عہد کی پابندی نہیں کرتا، معاہدے کی پابندی نہیں کرتا، اس کا دین لا دین لمن لا عہد له، اس کا دین نہیں ہے، وہ بے دین ہے۔ تو معاہدے کی خلاف ورزی بھی امانت میں خیانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والے پر لعنت آئی ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، آپ یہ دیکھیں سارا کا سارا جھگڑا اسی قصہ کا ہے۔ حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مانگنے کے لیے سب تیار ہے۔ دین نے ہم کو سکھلایا کہ امانت ادا کرنے کی تلقین کرو۔ جب لوگ ہر شخص اپنی فکر کرے گا آخرت کی وجہ سے، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آخرت کی خاطر جب ہر ایک اپنے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا تو سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے، ورنہ سب مانگتے رہو گے، جلوس جلسے کرتے رہو گے، بدامنی ہوتی رہے گی، لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے، حق کسی کو نہیں ملے گا۔ یہ آیت جو نازل ہوئی اس کا خاص واقعہ ہے، نزول اس آیت کے نزول کا ایمان افروز واقعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پس منظر اس آیت کا یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت سے، اسلام سے بھی پہلے سے، مکہ مکرمہ کی خدمات، بیت اللہ شریف کی خدمات، طرح طرح کی خدمات تھی، اس کی قسمیں تھیں، اور ان خدمات کو بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کو سپرد تھی حاجیوں کو زمزم پلانا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمزم کے کنویں سے پانی نکالتے تھے اور حاجیوں کو پلاتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ سقایا، اس منصب کا نام تھا سقایا۔ تو سقایا کا منصب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ اسی طریقے سے کچھ اور خدمات تھی جو ابو طالب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا تھے، جن کی سرپرستی میں آپ رہے، ان کے سپرد تھی۔ ایک خدمت تھی بیت اللہ شریف کا تالا لگانے اور کھولنے کی مقررہ اوقات میں۔ یہ منصب حاصل تھا عثمان بن طلحہ کو رضی اللہ، اب تو وہ رضی اللہ عنہ ہیں، کفار، وہ کافر تھے اس وقت، یہ منصب ان کو حاصل تھا۔ چنانچہ یہ رواج چل رہا تھا کہ وہ خود بیان کرتے عثمان طلحہ کہ زمانے جاہلیت میں میں ہر پیر اور جمعرات کو تالا کھولتا تھا بیت اللہ شریف کا، کنجی میرے پاس ہوتی تھی، اور لوگ پھر اندر جا کر عبادت کرتے تھے۔ یہ معمول چلا آ رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اندر جانے کے لیے، تو کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ روکھا رویہ اختیار کیا، ترس روئی سے برتاؤ کیا اور ان کو روکنے کی کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، عبادت کی اور واپس آئے تو کہا کہ عثمان بن طلحہ ایک بات سن لو، شاید
ایک وقت یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اس بیت اللہ کی، اور مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو چاہوں دوں۔ تو عثمان نے کہا کہ پھر تو یہ قریش کی تباہی اور بربادی کا وقت ہوگا۔ کہا کہ نہیں، یہ قریش کی اعزاز کا اور عزت کا اور کامیابی کا وقت ہوگا۔ بات آئی گئی ہو گئی، اور وہ سب قصے پیش آئے ہوئے۔ آپ ہجرت مدینہ کر کے تشریف لے گئے، مکہ معظمہ میں کتنے سال گزارے، سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی۔ اب فاتح کے طور پر داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں۔ وہ لمبی داستان ہے، کس طرح داخل ہوئے، کیا کیا ہوا۔ بیت اللہ شریف، عثمان ابن طلحہ کو بلایا گیا کہ چابی والے بلاؤ ان کو، تو عثمان ابن طلحہ آ گئے، کہا کہ چابی دو۔ تو شروع میں اس نے کچھ حیل و حجت کی، مگر خود بیان کرتے ہیں وہ کہ پھر میں نے دے دی۔ آپ نے دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، عبادت فرمائی، اور بھی کچھ ساتھی تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب واپس آ رہے تھے، بیت اللہ سے باہر آ رہے تھے، تو آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو پہنچا دو۔ فاروق اعظم کہتے اس سے پہلے میں نے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، بظاہر اسی وقت نازل ہوئی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ عثمان بن طلحہ نے جب چابی دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھیے یہ امانت ہے جو آپ کو دے رہا ہوں۔ حالانکہ اس کی بنیاد کچھ نہیں تھی، اختیار تو سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ چابی دیں، کسی کو دیں یا نہ دیں، اپنے پاس رکھیں، کسی اور کو دے دیں، لیکن اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ امانت ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو حقیقتاً تو یہ امانت نہیں تھی، مگر صورت امانت کی سی تھی۔ ادھر آیت نازل ہو گئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان امانت والوں کو پہنچا دو۔ تو جب باہر تشریف لے آئے تو عثمان بن طلحہ کو طلب کیا اور کہا کہ عثمان، یہ چابی تمہارے سپرد ہے، اور یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی قیامت تک۔ چنانچہ آج تک انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، اب بھی بادشاہ وغیرہ سب جب کبھی بیت اللہ میں جانے کا پروگرام ہوتا ہے، چابی دروازہ وہی کھولتے ہیں، انہی کے اولاد بھی چلے آ رہے ہیں۔ تو عثمان بن طلحہ سے کہا تو چابی کے یہ اب چابی تمہارے پاس ہے، اب تمہارے خاندان میں رہے گی، تم سے کوئی نہیں لے سکے گا۔ یہ بیٹن کوئی بھی تھی، کسی نے نہیں لی آج تک۔ عثمان بن طلحہ کہتے جب میں چلنے لگا تو کہا کہ عثمان، تمہیں وہ بات یاد ہے جو میں نے کہی تھی؟ جب تم نے مجھے روکا تھا، تمہیں وہ بات یاد ہے؟ بات اسی طرح ہو گئی؟ تو کہتے ہیں مجھے یاد آ گئی بات۔ عثمان بن طلحہ کہتے جب پہلا واقعہ پیش آیا تو اس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جب انہوں نے مجھے بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا، تو کہتے میرا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ ضرور ایسا وقت آنے والا ہے، اور دل چاہ رہا تھا کہ میں ایمان لے آؤں، مگر قریش کے خوف سے میں ایمان نہیں لایا تھا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ مجھے یاد دلایا تو مجھے یاد آ گیا، اور پھر میں نے اس وقت مشرف اسلام ہو گیا۔ تو یہ چابی بھی ایک امانت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ اور اس کے خاندان کو سپرد کی ہے۔ تو بھائی اگر یہ امانت پر عمل ہونے لگے تو ہمارے کتنے مسائل حل ہو جائیں، سارے مسائل حل ہو جائیں۔ چنانچہ علماء نے صراحت کی ہے کہ جو شخص کسی کو ایسے ذمہ داری سپرد کرے جس کا وہ نااہل ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ میرٹ کے خلاف کسی کو عہدہ دینا
امانت میں خیانت ہے. دو آدمی ہیں، ایک اہل ہے ایک نا اہل ہے، مگر جو نا اہل ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے اور اہل ہے وہ رشتہ دار نہیں ہے. امانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس اہل کو دیں، رشتہ دار کو محروم کریں. ووٹ بھی ایک امانت ہے. عام انتخابات جب ہوتے ہیں الیکشن، ایک ووٹر امانت دار ہوتا ہے. ووٹ کی ایک طاقت ہے، بڑی زبردست طاقت ہے. اسی کی بنیاد پر پارٹیاں برسر اقتدار آتی ہیں یا شکست کھا جاتی ہیں. ووٹ ایک امانت ہے. وہ تقاضا اس کا یہ ہے کہ آپ کی نظر میں جو یہاں امیدوار کھڑے ہوئے ہیں کسی علاقے میں، ان میں جو سب سے زیادہ اہل ہے، اس سے بحث نہیں کہ تمہارے رشتہ دار ہے یا نہیں، تمہاری پارٹی کا ہے یا نہیں، تمہارے وطن کا ہے یا نہیں، تمہارے زبان بولنے والا ہے یا نہیں، تمہاری قوم کا ہے یا نہیں. اہل کون ہے جو زیادہ صحیح طریقے سے کام انجام دے گا اسمبلی میں جا کر، مسلمانوں کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، مسلمانوں کے اہل اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، اس کو ووٹ دینا فریضہ ہے. اس کے خلاف کرنا امانت میں خیانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والے پر لعنت اللہ رب العالمین کی، اللہ پناہ میں رکھے. اور امانت میں خیانت منافقین کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے. منافقین کی جو علامتیں بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے ایک امانت میں خیانت. آج ہمارے ملک میں یہ بددیانتی پھیلی ہوئی ہے، امانت میں خیانت کا سلسلہ ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اپنے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، ہمارے حکام کو، عوام کو. آج اگر اندازہ کیجئے، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے اساتذہ امانت ادا کرنے لگے، کارخانے دار امانتیں ادا کرنے لگے، ان کے مزدور اور ملازمین امانتیں ادا کرنے لگے، پولیس امانت ادا کرنے لگے، تنخواہ وہ لیتی ہے لوگوں کی حفاظت کے لیے، فوج پوری طرح امانت ادا کرنے لگے، عدلیہ صحیح طریقے سے امانتیں ادا کرنے لگے، سرکاری ملازمین امانتیں ادا کرنے لگے، کہ سارے مسائل کا حل ہو جائے. آج سرکاری ملازمین میں کسی سرکاری دفتر میں کسی کو کئی کام کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، وہ چکر کاٹتا رہتا، بھائی کل آنا پرسوں آنا، اور پھر رشوتیں لینا. رشوتیں بھی چلتی ہیں. ابھی جو بیماریاں آ رہی ہیں ہمارے ملک میں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور بدامنی ہے. بدامنی پھیلی ہوئی ہے، جان و مال اور آبرو کسی کی محفوظ نہیں ہے. فساد ڈر رہا ہے. لوگ اپنے بچوں کو گھروں میں روک کر رکھتے ہیں، بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے، کھیل نہیں سکتے بیچارے بچے. کیوں؟ اس واسطے کہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے ہر جگہ، اور بدامنی بھی اسی کے نتیجے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بھی کچھ عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.